سلطانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ 216 نمبر حدیث پاک پر درس ہو رہا تھا. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے میں یا مدینے میں، یہ راوی کو شبہ ہے کہ کون سی جگہ تھی وہ ذہن میں نہیں ہوگا تو آگے اور بھی وضاحت آ جائے گی، تو مکے یا مدینے کے کسی باغ کے پاس سے گزر رہے تھے تو دو قبروں کے پاس سے گزرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبروں میں جو لوگ تھے، انسان تھے، ان کے چیخنے کی آوازیں سنی. تو آپ نے پھر خبر دی کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ایک شاخ منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے. تر شاخ تھی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور دونوں قبر کے اوپر رکھ دیے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے شاید فرمایا کہ لعلہ شاید ان یخفف عنہما، کہ تخفیف کر دی جائے ان دونوں سے، یعنی عذاب میں کمی کر دی جائے ان دونوں سے، ما لم یبسا، جب تک کہ یہ دونوں جو شاخیں ہیں خشک نہ ہوں. تو اس میں ہم کئی چیزوں پہ کلام کر رہے تھے. پہلی بات تو یہ آپ کو بتایا تھا کہ قبر کا معاملہ غیب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی خبر دی تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ آپ کو علوم غیبیہ حاصل ہے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ایک معجزہ تھا، اور یہ شاید خیال آئے کہ معجزہ تو ایک وقت میں ظاہر ہوتا ہے، پھر وہ دائمی صفت تو نہیں بنتا، تو ہم نے اس کا بھی آپ کی خدمت میں پچھلے پروگرام میں رد کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ واپس لے لیا. لہذا یہ عقیدہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی جو خصوصیات تھیں وہ دائمی طور پہ عطا کی گئی تھیں کہ آپ عذابات قبر بھی سن سکتے تھے، پوشیدہ معاملات کو اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی اجازت سے آپ جان لیا کرتے تھے. اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان کو کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ باب جو قائم کیا گیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کا مقصود ہے یہاں گناہ کبیرہ کو بیان کرنا، اور سرکار فرما رہے ہیں کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. تو یہ ٹکراؤ، یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقصد کے لیے اس حدیث کو بیان فرمایا وہ مقصد یہاں پورا نہیں ہو رہا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغلی کرنا دونوں گناہ کبیرہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مقصود ہے کہ ایسے دو گناہ میں یہ مبتلا ہیں جن کو عموماً انسان بڑا نہیں سمجھتے، یعنی ان گناہوں کے کبیرہ ہونے کا انکار کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ عرف میں یا لوگوں کی نگاہوں میں ان گناہوں کا جو ایک مقام ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے کہ بظاہر جن کو لوگ چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، ایسے دو گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہے. اس کو سرکار نے یہ بیان فرمایا کہ کوئی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا. لہذا یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں بھی گناہ کبیرہ ہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا اور چغلی کرنا. اب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، تو پیشاب کی چھینٹیں انسان کی بھی ہو سکتی ہیں، جانور کی بھی ہو سکتی ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے جب سرکار نے فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو اس میں دونوں طرح کے احتمالات آ گئے کہ شاید وہ خود پیشاب کرتا تھا اور چھینٹیں آ جاتی تھی، نہیں بچتا تھا، یا جیسے جانور کے پاس کھڑے ہیں اس نے پیشاب کر دیا اور وہ انسان کے اوپر آ گیا، ان چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کیونکہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کثرت سے بکریاں چرانے کا رواج تھا. تو لوگ بکریاں باہر لے آتے تھے جنگلوں کے اندر اور وہ چرا رہے ہیں، بکریاں پیشاب کر رہی ہیں، اونٹ پیشاب کر رہے ہیں. اونٹ پالتے تھے عرب لوگ، اور اونٹ کتنا قداور ہوتا ہے، اس کا پیشاب جب زمین پہ گرے گا تو چھینٹیں دور تک جائیں گی. اب اگر وہ اونٹ کا مالک اپنی حفاظت نہ کرے، وہ کیئر نہ کرے، تو لازم سی بات ہے کہ اس کے کپڑوں اور پاؤں اور جسم تک وہ چھینٹیں پہنچیں گی. تو یہ دونوں کو حدیث شامل ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ.
آپ نے شاید فرمایا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکم دیا، اس میں انسان کی یا جانوروں کی تخصیص نہیں فرمائی۔ اور قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم بیان فرمائیں اور اسے کسی خاص گروپ، خاص انسان، خاص جنس اور خاص برادری، خاندان یا علاقے یا خاص لوگوں کے ساتھ اس کو مقید نہ کر دیں، خاص نہ کر دیں، اس کا حکم سب کے لیے ہوگا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ پیشاب کی چھینٹیں چاہے انسان کی ہوں چاہے جانور کی ہوں وہ باعث عذاب قبر ہوں گی۔ اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہن ذرا درس حاصل کریں، پہلے بھائی درس حاصل کر لیں کہ جو کھڑے ہو کر عموماً پیشاب کرنے کے عادی ہوتے ہیں، آدھا باہر جاتا ہے آدھا پینٹ میں آتا ہے اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب کرنے کے بعد بعض اوقات پانی نہیں بہاتے ہیں، ٹیشو وغیرہ یوز نہیں کرتے ہیں تو وہ قطرے نکلتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور ایسی جگہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری چھینٹیں اپنے کپڑوں پر آ رہی ہوتی ہیں، یہ بھی گناہ کی صورت ہے۔ اسی طریقے سے بعض نے جانور پالے ہوتے ہیں، جانور پیشاب کرتے ہیں تو وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں، جیسے خصوصاً یہ دودھ والے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرواہ نہیں کرتے ہیں، دودھ دھو رہے ہیں، اب گائے نے پیشاب کر دیا، چھینٹیں آ گئی اوپر، بیل نے پیشاب کر دیا، پرواہ ہی نہیں ہے، چلنے دیجیے جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر کے اندر، بعض اوقات ان کے پیشاب سے لوگ نہیں بچ پاتے ہیں اور پیروں پہ لگ جاتے ہیں، کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم کون سا اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں نماز پڑھنا نہ پڑھنا، اس کے لیے کپڑا پاک ہونا اور نہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ پیشاب کی چھینٹوں کا ہمارے جسم تک پہنچنا ہی ایک گناہ ہے۔ نماز کے لیے کپڑے پاک صاف کرنا، جسم پاک صاف کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ ابھی تو فی الحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر چھینٹیں کپڑوں تک پہنچی یا چھینٹیں انسان کے اوپر تک پہنچی، اس نے ان کو نہ روکا تو کیا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہ سمجھ لیجئے وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے جتنے ایسے ذرائع، ایسے اسباب ہیں کہ جن کی بنا پر پیشاب کی چھینٹیں ہم تک پہنچ سکتی ہیں، ان تمام پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ اور آج سے پہلے اگر کسی بھائی یا بہن نے اس میں بے پرواہی اختیار کی ہے تو اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے اور قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے کہ تمہیں یہ عذاب قبر صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ فلاں وقت میں تم نے کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا تھا اور چھینٹیں تمہارے اوپر آئی تھیں اور تم نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی، تو وہاں پہ پھر پچھتانا یہ نافع نہیں ہوگا۔ اس لیے دنیا میں ہی بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں ہی ان کو آدمی نپٹا جائے تو بہتر ہے، اپنے ساتھ لے گیا تو پچھتاتا رہے گا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ چغلی کھاتا تھا۔ چغلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کا راز دوسرے کے پاس اور دوسرے کی باتیں اس پہلے والے کے پاس اس نیت سے لگا دینا، پہنچا دینا کہ یہ آپس میں لڑیں اور فتنہ اور فساد پیدا ہو، یہ ہے چغلی۔ اگر یہ ارادہ نہ ہو، صرف کسی کی آ کے برائی کر رہے ہیں تو غیبت کہلاتی ہے، لیکن اگر یوں ارادہ ہے کہ ایک کی بات ادھر اور دوسرے کی بات ادھر لگائی اور ارادہ لڑوانے کا ہو تو اس کو چغلی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی حرام ہے، کیونکہ ایک مسلمان بھائی کے آپ پوشیدہ عیوب، اس کے راز دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اور پھر ان کو لڑوا بھی رہے ہیں، ارادہ بھی بہت خراب ہے، تو اس لیے چغلی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں ذرا ہماری خواتین تھوڑا سا بہنیں ذرا غور کریں کہ ان میں چغلی کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک کی بات اس کو لگا دیں گی، اس کی بات اس کو لگا دیں گی تاکہ لڑیں آپس میں، اور جب لڑتے ہیں تو بھس میں چنگی ڈال بیج جما لو، دور کھڑے ہو کے خوش ہوتی ہیں، ہوا ہے نا مزہ، ساس بہو بڑی محبت سے رہ رہی تھی، ہم نے لڑوا دیا ان کو آپس میں۔ تو یہ عورتیں ایک دوسرے کی، کسی کے گھر میں کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کبھی کوئی بہنیں کہیں کہ لیجیے مفتی صاحب تو عورتوں کے پیچھے پڑ گئے، ہر ایک کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، مرد بھی اتنے پارسا نہیں ہیں، ان پہ بھی آتا ہوں۔ تو خواتین جو ہیں ان میں لیکن یہ مرض زیادہ ہوتا ہے کہ یہ لڑوا کے خوش ہوتی ہیں، کسی کی خوشی ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، راس نہیں آتی ہے، پسند نہیں آتی ہے، تو چاہتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے کی آوازیں آئیں، گھر سے لڑیں، ذرا تو اس میں لطف آتا ہے تو لڑواتے ہیں۔ ایسے ہی مرد حضرات بھی ہیں، آپ آفس میں دیکھیں، فیکٹری میں دیکھیں اور اسکول کالجز میں آپ دیکھ لیں، ایک کی بات دوسرے کو لگا رہے ہیں، دوسرے کی بات اس کو لگا رہے ہیں تاکہ دل دور ہو جائیں، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فتنہ ہو، فساد ہو۔ تو چونکہ چغلی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جو چغل خور ہے بعض اوقات وہ اپنی عزت سے
ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کہ اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باتیں اس وجہ سے لگا رہا ہے کہ فتنہ فساد ہو، دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ دھتکار دیتے ہیں، ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں. تو ایک تو اپنی ذلت ہے، اور دوسرا پھر مسلمان بھائیوں میں انتشار پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا، ان کو لڑوانا، اور اس کی وجہ سے پھر اور خاندان کے خاندان دور ہو جاتے ہیں، قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے، تو کئی اور بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. اس لیے شریعت ہر ایسے کام کو منع کرتی ہے کہ جو اتنے سارے مفاسد کا سبب بن جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آج سے 1500 سال پہلے خبر دے دی کہ اگر کسی کو چغلی کی عادت ہے تو وہ اس سے بچے، ورنہ پھر عذاب قبر کا انتظار کرے. تو جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، اگر انہوں نے کبھی بھی فتنہ پھیلانے کے لیے، لڑوانے کے لیے ایک کی بات دوسرے کو بتائی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور آئندہ اس سلسلے میں احتیاط کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 شاخیں قبر پہ رکھی، اور آپ کا مقصود یہ تھا کہ اس سے عذاب میں تخفیف پیدا ہو، جس سے معلوم ہوا کہ جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی تو عذاب میں تخفیف رہے گی. اس کے بارے میں شارحین نے فرمایا کہ اس کی علت یہ ہے کہ جب تک یہ شاخیں تر تھیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھیں، اور ذکر الہی کی برکت سے رحمتوں کو نزول ہوا، اور اس رحمتوں کے نزول کی وجہ سے عذاب قبر میں تخفیف ہوئی. اسی کو بنیاد بنا کر پھر جیسے ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیۃ اللمعات میں اس کو صراحتاً ذکر کیا ہے کہ جو قبر پہ پھول ڈالے جاتے ہیں، یہ اس کی اصل بھی یہی حدیث بنے گی. اور امید ہے کہ جب تک وہ پھول ڈالیں گے، وہ جب تک تسبیحات کرتے رہیں گے، یعنی جب تک تر رہیں گے، تو انشاءاللہ مردے کو اس سے فائدہ ہوگا. تو آپ سوچئے کہ جب شاخوں کی تری کی بنا پر شاخ تسبیحات کر رہی ہے اور مردے کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو پھر اسی طریقے سے پھولوں کا مسئلہ بھی ضرور ہوگا. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ قبرستان میں قبر کے ارد گرد اگر پودے وغیرہ لگا دیے جائیں، بشرطے کہ اس سے کسی دوسری قبر کو نقصان نہ ہو، قبر کے اوپر نہ لگائے جائیں. اطراف میں جیسے درخت لگتے ہیں تو وہاں پہ لگا دیے جائیں تو اس کا فائدہ ہوگا کہ جب توڑی ہوئی شاخ جب تک تر ہے، وہ ذکر الہی کر رہی ہیں، وہ شاخیں ذکر الہی کر رہی ہیں اور اس سے مردوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو درخت تو تر و تازہ ہوتے ہیں. اور یقینی سی بات ہے کہ جب تک درخت رہیں گے، پودے رہیں گے، تر و تازہ رہیں گے، تسبیحات کا سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ ان میں تو خشک ہونے کا تصور نہیں، پانی ڈالتے رہیں تو وہ چلتے رہیں گے، تو ان سے بھی انشاءاللہ مردے کو انس حاصل ہوگا اور عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. اس سے بھی معلوم ہوا کہ ذکر کی بڑی برکت ہے. جب ایک بے جان چیز جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اس سے بھی پتہ چل گیا کہ بے جان چیزیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تو جب ایک بے جان چیز اللہ کا ذکر کرے تو انسانوں کو نفع پہنچ جائے، تو پھر خود سوچئے کہ انسان جب ذکر کرے گا، انسان جب ایصال ثواب کرے گا، انسان جب اپنے نیک اعمال کا ثواب کسی کو بخشے گا، تو انشاءاللہ اس سے بھی نفع ہوگا اور اس سے بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو لہذا اپنے جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں کثرت کے ساتھ اور استغفار کریں. اس کے علاوہ ان کے لیے آپ نیک اعمال کا اہتمام کریں کہ کچھ بھی اچھا کام کرنے کے بعد اب یہ دل میں نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یا رب کریم اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچ جائے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے عذابات قبر میں بڑی راحت ملے گی اور تخفیف اور کمی ہوگی. اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے ہی ہمارا وہ مرحوم عذاب قبر سے محفوظ ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل ہمارا اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا اور راحت اور سکون حاصل ہوگا، مزید نعمتیں حاصل ہوں گی. تو امید ہے کہ آپ اس حدیث پاک کا پس منظر بھی سمجھ گئے ہوں گے، اور اس سے جو نکات حاصل ہوا وہ تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے. ہمیں ان تمام پر توجہ کرنی چاہیے. آگے چلتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مزید باب قائم کیا ہے کہ باب ما جاء فی غسل البول، اس چیز کا باب جو آیا ہے پیشاب کے دھونے کے بارے میں، یعنی پیشاب کو دھونے کے بارے میں جو کچھ احادیث میں وارد ہوا ہے اس کا باب. اس میں پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک تھوڑا سا ٹکڑا ذکر کرتے ہیں، بعد میں حدیث لے کر آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر والے کے متعلق فرمایا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا،
اور آپ نے انسانوں کے پیشاب کے سوا اور کسی کے پیشاب کا ذکر نہیں کیا۔ یہ گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اشارہ کر کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو امام بخاری کا اپنا گمان یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار نے انسان کے پیشاب کی چھینٹوں کے بارے میں کلام فرمایا ہے، جانوروں کے پیشاب کے بارے میں یہاں کلام نہیں ہے۔ لیکن صحیح یہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو چیلنج کروں، بلکہ یہ بڑے بڑے علماء نے، فقہاء نے، شارحین نے اس کے اوپر کلام فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اتنا فرمایا تھا کہ یہ شخص پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ یہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور پھر اس کا مطلب ہے جب سرکار نے اس شخص کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا تو یہ عام ہے کہ پھر کسی کا بھی پیشاب ہو وہ ناپاک ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں ایک حدیث سنائی تھی کہ استنزحوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، سرکار فرماتے ہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ عموماً عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں، اس میں تو کسی انسان کا ذکر ہی نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً پیشاب سے بچنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کسی کا بھی ہو، انسان کا ہو، جانور کا ہو، اس سے بچنا لازم ہے، اگر وہ جسم پہ گرے گا تو گناہگار ہوں گے۔ تو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، پھر ایک دفعہ اس کو میں اعادہ کر دیتا ہوں، خصوصاً ہماری ینگ جنریشن کہ پیشاب کا بالکل خیال نہیں کرتے ہیں، آدھا پیشاب باہر جا رہا ہے، آدھا پینٹ کے اندر جا رہا ہے۔ یورپ کنٹریز میں بعض جگہ ایسی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں بیٹھ کے پیشاب نہیں ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کر کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی بڑی احتیاط کے ساتھ پیشاب کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے چلے مجبوری کے تحت ایسا کر رہے ہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ، یہ نہیں کہ اگر بیٹھ کے پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے تو بالکل انسان بے پرواہ ہو جائے۔ جیسے چائنا میں خاص طور پہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پانی ہی نہیں ہوتا، کہ وہ پانی یوز نہیں کرتے ہیں، تو کم از کم کوئی ٹیشو وغیرہ یوز کیا جائے جس سے اچھی طریقے سے تری خشک ہو جائے اور کپڑے وغیرہ آلودہ نہ ہو۔ اس پر انشاءاللہ میں تھوڑا سا کلام اور مزید کروں گا، پھر ہم آگے چلیں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔